الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، بے سکونیوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، سکون، امن و عافیت، ایمان اور پوری انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ ناظرین کرام، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک تسلسل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر اللہ رب العزت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو انہوں نے مختلف طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہا۔ اس کی مختلف صورتیں ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور وہ جب ان تمام چیزوں میں ناکام ہوئے تو پھر انہوں نے یثرب کے اندر، جہاں پہ مختلف یہودی قبائل آباد تھے، وہاں پہ اپنے نمائندوں کو بھیجا اور کہا کہ ان سے جا کے بات کرو کہ یہ ایک نوجوان جنہوں نے یہاں پر نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، تو آپ مشورہ دو کہ ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ تو اس وقت کے جو بڑے بڑے یہودی رہنما تھے مذہبی، انہوں نے یہ کہا کہ ان سے جا کے 3 سوال کرو، اگر وہ ان 3 سوالوں کے جواب دے دیں تو سمجھو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر وہ جواب نہ دے پائیں تو پھر وہ جھوٹ پہ ہیں، پھر جو چاہو ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ اب وہ تینوں سوال لے کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور یہ 3 سوال کیا تھے؟ پہلا سوال یہ کہ ان سے پوچھو ان نوجوانوں کے بارے میں کہ جو اچانک غائب ہو گئے تھے، اور ان کا قصہ بڑا عجیب ہے، تو بتائیں وہ کون نوجوان تھے، کیوں غائب ہوئے، اور ان کا قصہ کیسے عجیب ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ بس اتنا سا سوال ہے، اور اب وہ تفصیل خود سے بتائیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا شخص تھا کہ جو ساری دنیا کے اندر پھرنے کے لیے نکلا، اس نے مشرق مغرب سبھی کو دیکھا، کون سا وہ شخص تھا اور اس کا کیا ماجرا تھا، کیا قصہ تھا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کیا ہے۔ یہ تینوں سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ کل آنا، میں کل ان کا جواب دوں گا۔ اگلے دن وہ آ پہنچے، لیکن ابھی اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آ جانا، کل اس کا جواب دے دوں گا۔ اس طرح سے کرتے کرتے تقریباً 15 دن گزر گئے، اور اب انہوں نے لوگوں کے اندر باتیں پھیلانا شروع کر دی کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے ہم نے یہ 3 سوال پوچھے اور ان کو ان کا جواب نہیں آ رہا۔ تو وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر بدگمانیاں پیدا کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، اتنی تاخیر کر دی، جوابات کیوں نہیں دیے ابھی تک، اور اس قدر تاخیر کیوں کر دی آنے میں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے رب کے حکم کے ساتھ ہی آیا کرتے ہیں، جب اس کا حکم ہوتا ہے ہم آیا کرتے ہیں۔ اور پھر ساتھ اللہ رب العزت کا یہ پیغام بھی پہنچایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِلشَّيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي، کبھی یہ نہ کہیں خود سے ہی کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، سوائے اس کے کہ ساتھ یہ بھی ضرور کہیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے میں کل یہ کام کر دوں گا یا کل یہ بات بتا دوں گا، بغیر اس کے فقط یہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا، اس سے اجتناب برتیں۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا، تو اس کے اندر تاخیر ہوتی رہی، لیکن پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ جوابات لے کر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے وہ جو نوجوانوں کی بات تم پوچھ رہے ہو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم، ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لائے، اور پھر کس طرح ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، وہ جا کے غاروں کے اندر چھپ گئے، اور کس طرح ان کی نیند ان پہ طاری کر دی گئی کہ کئی برسوں کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو پھر سے زندگی کی اللہ رب العزت نے ان کو رونقیں عطا فرما دی،
اور اتنے برسوں کے بعد بھی ان کے جسم خراب نہ ہوئے۔ تو وہ پورا واقعہ جو سورہ کہف کے اندر موجود ہے وہ تفصیلاً آپ نے ان کو بتا دیا، اصحاب کہف کا واقعہ۔ دوسری چیز اس نوجوان کے بارے، اس شخص کے بارے کہ جو دنیا گھومنے نکلا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، فرمایا یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ فرما دیجئے میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کا واقعہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر اس کے بھی پوری تفصیلات سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتا دی۔ اور تیسرا سوال روح کا ہے، تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ روح امر ربی کا معاملہ ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تمہاری فہم و فراست روح کے معاملے کو سمجھ ہی نہیں سکتی، بس اتنا کافی ہے کہ روح امر ربی کا معاملہ ہے۔ یہ تینوں جوابات بھی دے دیے، اب وہ لوگ پھر سے لاجواب ہو گئے اور ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کا اس طرح کے طریقوں سے اور کوئی طریقہ باقی نہ رہا، تو اب وہ شدت پہ اتر آئے، اب وہ تکلیف پہنچانے پہ اور مختلف طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے پہ اتر آئے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم کے اندر بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل آگے بڑھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے اندر چادر ڈالی۔ کس کی گردن کے اندر؟ وہ جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، وہ جو حبیب اللہ ہیں، وہ جن کی دعاؤں سے اللہ رب العزت نے اس امت پہ آنے والے عذابوں کو ٹال رکھا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت روز حشر مجرموں کو رہائی عطا کرنے کا ذریعہ بنے گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہیں رب تعالیٰ نے اپنی برہان قرار دیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے بارے وہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے حسن و جمال کا تذکرہ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ رب تعالیٰ کہ جو آپ کی رضا کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے حبیب جس طرف آپ کا جی چاہتا ہے اس طرف رخ فرما دیجئے، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ اس عظیم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جسارت کی گئی اور اس حد تک کہ آپ کا سانس مبارک بند ہونے لگا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت مندی سے آگے بڑھے اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم انہیں اس وجہ سے شہیدی کر ڈالو گے کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ اب وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے پیٹنے لگے اور آپ کو اس قدر لہو لہان کیا کہ آپ زخمی بھی ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سانسیں اکھڑنے لگیں، بالکل آپ بے ہوش سے ہو گئے۔ اب آپ کے قبیلے کے لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ان کو اس حد تک نقصان پہنچایا کہ یہ جان کی بازی ہار گئے تو ہم ان کا بدلہ لیں گے تم سے۔ اب وہ لے کر اٹھا کر ان کے گھر چلے گئے اور قریب بیٹھے ہیں، مختلف تیمارداری ہو رہی ہے، علاج معالجے کی کوششیں جاری ہیں۔ جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو پہلا سوال یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کہاں کہاں چوٹ لگی ہے، کوئی علاج کی صورت بھی ہے کہ نہیں ہے، کوئی میری بہتری کے آثار بھی ہیں کہ نہیں ہیں، میں پھر سے دیکھ سکوں گا، پھر سے چل سکوں گا کہ نہیں، بس یہی پوچھا کہ یہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ وہ جتنے بھی ارد گرد لوگ موجود تھے، رشتہ دار، وہ کہا کہ جن کی وجہ سے اتنی پٹائی ہوئی پھر بھی انہی کا نام لے رہے ہو، وہ ناراضی سے اٹھ کے چلے گئے۔ اب آپ کی والدہ کھانا تیار کرتے ہیں، بیٹے کو اس قدر چوٹیں لگی ہوئی ہیں، وہ بڑی محبت کے ساتھ، ابھی آپ بھی ایمان نہیں لائیں تھی، تو کھانا تیار کرتی ہیں بڑی محبت کے ساتھ اور بیٹے کو کہتی ہیں بیٹے یہ کھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واللہ لا اذوق طعاما حتی ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے رب کی قسم میں ایک نوالا تک نہیں چکھوں گا جب تک کہ میں جا کے خود اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دیکھ نہ لوں۔ یہ وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی جو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر رچی بسی ہوئی تھی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ گئے تو بے اختیار آپ سے لپٹ کے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلامت ہیں تو پھر کسی اور تکلیف کا کوئی درد نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ یہ لوگ کمر بستہ تھے اور انہیں اس بات سے بھی تکلیف ہوتی تھی کہ اگر کہیں پر کوئی نماز کے اندر اونچی آواز سے تلاوت کر دے یا قرآن حکیم کی ویسے ہی تلاوت کر دے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تشریف فرما دے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
اٹھ کے کھڑے ہوئے اور قرآن حکیم کی تلاوت کرنے لگے صحن حرم کے اندر، اور ارد گرد یہ سارے موجود ہیں، ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، سفیان بھی ہے، اور اسی طرح سے عاص بن وائل بھی ہے، عتبہ، شیبہ، تمام مختلف سردار وہاں پہ موجود ہیں۔ اور آپ جب تلاوت کرنے لگے تو وہ آگے آئے اور آ کر آپ کو زود و کوب کرنے لگے۔ آپ یہ آیات مبارکہ تلاوت کر رہے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ جب یہ خوبصورت آیات مبارکہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، وہ آپ کو مارتے پیٹتے چلے جا رہے ہیں، مگر آپ مسلسل تلاوت کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ لہو لہان ہو کے گر آتے ہیں، لیکن آپ کی اس تلاوت کی تاثیر لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی جگہ بناتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے دیگر ساتھی وہ بھی آپ کو آ کے بچاتے ہیں اور ساتھ آپ کو لے کر دوسری طرف کو نکل جاتے ہیں۔ یوں یہ مختلف طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچا رہے تھے، اور قرآن حکیم کی تلاوت، اور دن بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ کمر بستہ رہتے، مگر رات کی تنہائیوں کے اندر پھر بھی وہ جو قرآن حکیم کی حلاوت ہے، وہ جو قرآن حکیم کی چاشنی ہے، وہ عرب تھے، وہ فصاحت و بلاغت کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے تھے، انہیں اپنی زبان پہ فخر تھا، وہ اسی وجہ سے دوسروں کو عجمی، گنگا کہا کرتے تھے کہ انہیں اپنی بول چال پہ، اپنی فصاحت پہ، اپنی بلاغت پہ ناز تھا، اور وہ سمجھا کرتے تھے کہ ان کے سوا تو کسی کو کلام آتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ قرآن حکیم کی گہرائیوں سے، اس کی فصاحت سے، اس کی بلاغت سے، اس کی چاشنی سے، اس کی عظمت سے بخوبی آگاہ تھے، مگر ضد کے اندر، عناد کے اندر اور قبائلی عصبیت کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ کمر بستہ تھے۔ ایک رات ابو جہل، دوسری طرف اخنس بن شریک، اور اسی طرح سے ایک اور سردار، یہ تینوں نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اپنے اپنی جگہ پہ جا کے سننے لگے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اور تو کوئی نہیں وہاں پہ موجود ہوگا، ہم جاتے ہیں اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے ہیں۔ تو ابو جہل بھی، ابو سفیان بھی، اخنس بن شریک بھی خاموشی کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، اور یہ تلاوت خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ جب صبح واپس گھروں کو لوٹنے لگے تو ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہو گیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ اور پھر پتہ چلا کہ تینوں وہیں سے آ رہے ہیں جہاں پہ یہ گمان تھا کہ اور کوئی نہیں ہے، فقط ہم ہی موجود ہوں گے۔ تو پھر ایک دوسرے کو کہا کہ یہ کیسی غلطی کر رہے ہیں، ہم دن بھر لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں ان کی باتیں سننے کو، اور رات خود ہم جا کر یہ ان کی تلاوت سن رہے ہیں، تو اگر کسی کو خبر ہو گئی تو پھر ہماری ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا، اب دوبارہ لوٹ کے نہیں آنا۔ ایک دوسرے سے وعدہ لے لیا، اپنے گھروں کو چل دیے۔ جب رات آئی پھر دوبارہ سے دل کے اندر وہ چاہت پیدا ہوئی، ایک تو قرآن حکیم کی حلاوت، قرآن حکیم کی عظمت، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت۔ آج بھی کوئی خوبصورت انداز کے اندر جب قاری تلاوت کرتے ہیں تو کتنے ہی لوگ اس تلاوت کو سن کر ایمان قبول کر لیا کرتے ہیں۔ اس کی اسی قدر خوبصورتی، اس کی اس قدر حلاوت ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی چاشنی ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ انسان سنتا ہی چلا جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا حسن کیا ہوگا؟ تو آپ کی اس حلاوت اور اس تلاوت کی خوبصورتی پھر ان کو کھینچ کر واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے آتی ہے، اور تینوں کا یہی خیال ہے کہ چلیں باقی نے تو وعدہ کر لیا تھا، اب وہ تو لوٹ کے نہیں آئیں گے، اور میں جا کے سن لیتا ہوں۔ اور یہ رات کی تاریکی کے اندر پھر تلاوت سنتے رہے، اور تلاوت جب ختم ہوئی پھر واپس لوٹے تو راستے میں پھر ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے سے وعدہ لیا کہ اب لوٹ کے نہیں آنا، مگر اگلی رات پھر وہی دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی، اور خاموشی کے ساتھ جا کے تلاوت سنتے رہے۔ صبح پھر جب ایک دوسرے کا سامنا ہوا تو اب ایک دوسرے سے قسمیں لیں کہ اب ہمیں بالکل پلٹ کے نہیں آنا، کیونکہ اگر کسی کو ذرا سی بھنک بھی ہو گئی تو ہماری ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا، اور کوئی بھی ہماری بات سننے کو تیار نہ ہوگا، کہ وہ کہیں گے خود تو ہمیں روکتے ہیں اور رات کو جا کے تاریکیوں کے اندر ان کی تلاوتیں سنتے ہیں اور قرآن حکیم کو سنتے ہیں، تو ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ ہم بھی سننا چاہیں گے، ہم بھی اس سے حظ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک دوسرے سے قسمیں لے کر نہ جانے کا دوبارہ سے انہوں نے وعدہ لیا۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام ہو رہا تھا، یہ مخالفتوں کے باوجود، اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ناکام ہو رہے تھے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ مزید آگے بڑھ رہا ہے تو اب ابو لہب،
اسی طرح سے ابو جہل اور دیگر بڑے بڑے جو سردار تھے یہ جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور انہیں جا کے کہا کہ دیکھیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فائنل بات کر لیجئے، اگر یہ اپنی اس تبلیغ سے اپنے اس پیغام سے باز نہیں آتے تو اب ہم ان سے اور ان کے ساتھیوں سے مزید سختی سے نمٹیں گے اور ان کا یہاں پہ جینا محال کر دیں گے۔ وہ جو چاہتے ہیں جو مانگیں ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، مگر ہمارے آباء و اجداد کے راستے سے ان نوجوانوں کو دیگر لوگوں کو ہٹانے کا سلسلہ اگر انہوں نے جاری رکھا تو پھر ہماری شدید مخالفت ہوگی اور ان کو ہم سختی سے نمٹیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے اب دل کے اوپر یہ بڑا بھاری گزر رہا تھا کہ ایک طرف انہوں نے اپنے بھتیجے کو پہلے بھی یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ کرتے رہیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن دوسری طرف اب پوری قوم گویا مخالفت پہ آمادہ ہے تو آپ مجبوراً جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں تو میرے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہونا یہ مشکل ہو رہا ہے۔ وہ آپ کو ہر ایک چیز منہ مانگی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ جو مانگیں گے جو کہیں گے وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ حکومت چاہتے ہیں حکومت ہوگی، آپ کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، مال و دولت چاہیے وہ سب سے زیادہ پورے شہر کے اندر آپ کے پاس جمع کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو وضع الشمس فی یمینی، اگر وہ سورج کو لا کر میرے دائیں ہاتھ کے اندر رکھ دیں اور چاند کو لا کر میرے بائیں ہاتھ کے اندر رکھ دیں، گویا ساری دنیا بھی اگر وہ لا کے مجھے دے دیں تو بھی میں اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ جو پیغام جو ذمہ داری میرے رب نے مجھے دی ہے میں وہ ذمہ داری اسی طرح سے نبھاتا رہوں گا۔ اور آپ کی چشمان مبارکہ کے اندر آنسو تھے کہ ایک یہی چچا جو ساتھ کھڑے تھے اب یہ بھی اس معاملے کے اندر شش و پن کے شکار ہو رہے ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، آپ اپنا پیغام جاری رکھیں، اپنے راستے پہ چلتے رہیں، جب تک میرے جسم میں جان ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور جہاں جہاں پر بھی میری ضرورت پیش آئی میں آپ کا ساتھ نبھانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا انہوں نے مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے حجت تمام کر دی تھی اور انہیں جب نظر آیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کا اور کوئی راستہ اس طرح سے باقی نہیں رہا تو اب آپ کے ساتھی جو آپ پر ایمان لا رہے تھے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ اور ان کا جرم کیا تھا، ان کا قصور کیا تھا؟ وہ کسی کو ستا تو نہیں رہے تھے، وہ کسی کا مال تو نہیں چورا رہے تھے، وہ کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہے تھے۔ ان کا جرم فقط اتنا تھا کہ وہ دنیا کے بت قدوں سے ہٹتے ہوئے، دنیا کے مختلف خداؤں سے اپنا دامن چھڑاتے ہوئے خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز ہونے جا رہے تھے۔ اور یہی چیز انہیں سخت ناگوار تھی کہ وہ جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں یہ پیغام تو تفریق ختم کر رہا ہے، اس کے اندر رنگ و نسل کی تفریق مٹ رہی ہے، اس کے اندر ہاشمی نوجوان ہو یا پھر کوئی کہیں کا غلام ہو وہ دونوں ایک برابر کھڑے نظر آتے ہیں، اور وہ جو غلام کی آقا کی تفریق ہے وہ مٹتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ہماری غلامیوں سے نکل کر اپنے آپ کو خدا کا غلام اور اسی کا بندہ فقط تصور کر رہے ہیں اور سب سے پہلے اسی کو ترجیح دے رہے ہیں، تو یہ چیز انہیں سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ تو اب انہوں نے اپنے غلاموں پہ یا جو بھی مومن اور اسلام قبول کر رہے تھے ان میں سے جو کمزور تھے ان پہ خاص طور پر زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے اندر جناب سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر انگارے گرم ان کے بدن پہ رکھے جاتے حتیٰ کہ وہ ان کی چربی کی وجہ سے وہ ٹھنڈے ہو جاتے، اس قدر ان کی چربی جلتی اور اس قدر بدن کو تکلیف ہوتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا اور وہ باش لڑکے آپ پہ پتھر برساتے، آوازیں کستے اور آپ کو مختلف طرح سے اذیتیں پہنچاتے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی، آپ کے والد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ خاتون تھی، ان کو تکلیف پہنچائی گئی، ان کو اذیت پہنچائی گئی، ان کو اس قدر زود و کوب کیا گیا کہ والد بھی شہید ہوئے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ آپ کو
مکہ کے ایک چوراہے کے اندر ابو جہل نے ایک برچھی مار کر آپ کو بھی شہید کر دیا. تو یہ ظلم و ستم بڑھ رہا تھا. جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کے قریب سے گزرتے تو آپ فرماتے صبرن آل یاسر، اے آل یاسر صبر سے کام لو، فإن موعدکم الجنہ، کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. جب ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تو اب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جوان ہیں ان کو مارا پیٹا جانے لگا اور ان کو بھی شدید اذیت کے اندر مبتلا کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کریں، ایسا ویسا ان کے لیے کہیں. تو آپ مجبوراً اس تکلیف کی اذیت کی انتہا کے اندر آپ نے کچھ کلمات کہہ دیے، مگر پھر دل کے اندر ندامت افسوس تھا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں ظلم و ستم ہو رہا تھا، وہ یہ مجھ سے مطالبہ کر رہے تھے اور میں نے یہ کچھ کہہ دیا ہے مگر دل نادم ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے اور وہ زبان سے کچھ کہہ بھی دے لیکن دل مطمئن ہو ایمان پر، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے. یہ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری تھا. دوسری طرف پھر جو مختلف غلام تھے ان غلاموں پہ ظلم و ستم مزید بڑھتا چلا گیا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اوپر بھی شدید ترین ظلم کیا گیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ نوجوان تھے کہ جن کی امارت اور جن کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز، جن کا لباس، جن کا کھانا، جن کے طور طریقہ، اس کی ایک الگ پہچان تھی. گویا آپ سونے کا نوالا منہ میں لے کے پیدا ہوئے تھے اور بڑی شاہانہ انداز، ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ آپ کی زندگی گزر رہی تھی. اب ایسا نوجوان بھی آپ اندازہ کریں کہ آج بھی ایسے بہت سارے ہمارے نوجوان وہ بڑے آسودہ حال فیملیز سے ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ بس اوقات پر دین کے معاملات کے اندر شش و پنج کے شکار ہو جاتے ہیں. لیکن یہ نوجوان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اس کے بعد ان کی اپنی والدہ، وہ اس قدر شدت ان کے اندر آئی کہ اس والدہ نے کہا کہ سارا سامان، ساری چیزیں مجھے واپس کر دو، اور خالی ہاتھ بالکل گھر سے باہر نکال دیا، بلکہ بدن پہ لباس بھی پورا نہیں تھا. اس سب تکلیفوں کے باوجود یہ ثابت قدم رہے اور رب تعالیٰ کے نام لیوا رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی مشکلات دیکھیں تو آپ ان غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے چلے جا رہے تھے، ایک کے بعد ایک بہت سارے غلاموں کو آپ نے آزاد کیا. تو آپ کے والد جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر کسی کو آزاد کرنا بھی ہے تو کسی اچھے امیر یا طاقتور شخص کو کرو گے جو کل کام بھی آئے گا. یہ تو فقیر ہے، مسکین ہے، بدنی طور پر بھی مالی طور پر بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو انہیں آزاد کر کے کیا حاصل ہوگا؟ کہا میں ان کو کسی مقصد کے لیے آزاد نہیں کر رہا کہ کل ان سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ ان کو تو میں اس لیے آزاد کر رہا ہوں کہ اس سے میرا رب راضی ہوگا. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. دن بھر ان پہ یہ ظلم و ستم ہوتا اور رات کی تاریکی کے اندر دار ارقم کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے. وہ کیسا منظر ہوگا کہ اس چھوٹے سے گھر کے اندر یہ وہ صحابہ کہ جن پہ دن بھر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ رات حضور کی خدمت میں وہاں پہ بیٹھے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلاسا بھی دے رہے ہیں، ان کو پہلے انبیاء کرام پہ ایمان لانے والوں پہ ظلم و ستم کی داستانیں بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی دینی تربیت بھی فرما رہے ہیں. یہ وہ دار ارقم کے تیار کردہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تھے کہ جنہوں نے پھر آنے والے وقت کے اندر نہ صرف جزیرہ عرب بلکہ انسانیت کی تاریخ کو بدلا. اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.